السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز کراچی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ الدیسی شیخ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہارر سٹوریز کراچی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ سبھی لسنرز ہمیں ای میل کے تھرو اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے۔ پڑھتے ہیں آج کے واقعے کی جانب جو ہمارے لسنر نے ہمیں شیئر کیا ہے۔ سنتے ہیں حقیقت پر مبنی کہانی میری زبانی۔ یہ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہماری لسنر نے ہم سے شیئر کیا ہے، جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ ہماری لسنر کہتی ہیں کہ جس گھر میں وہ رہتی ہیں لاہور کے، اس کی بیک سائڈ پر ایک گلی بنی ہوئی ہے جہاں پر دن کے اوقات میں سبزی منڈی لگائی جاتی ہے اور دن کے اوقات میں وہاں پر کافی رش ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جس جگہ پر ان کا گھر تعمیر ہے اس جگہ پر دن کے اوقات میں کافی شور و غل رہتا ہے، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ رات کے سناٹے میں ان کے کمرے کی جو کھڑکی ہے اس کے باہر، وہ بتاتی ہیں کہ اس کے باہر کیونکہ سبزی منڈی کی گلی ہے تو وہاں پر رات میں کافی کچرا پڑا ہوتا ہے، کیونکہ دن کے اوقات میں جب سبزی منڈی لگائی جاتی ہے تو اس کا جتنا بھی کچرا ہوتا ہے وہ رات میں وہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ رات کے اوقات میں جب گلی میں کوئی نہیں ہوتا اور سناٹا چھایا ہوتا ہے تو کئی قسم کی آوازیں اس گلی سے انہیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کہ گلی میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات کے اوقات انہیں کسی بچے کی رونے کی آواز آئی ہے مسلسل اسی ونڈو کے باہر سے جہاں پر وہ گلی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن وہ اپنے روم میں سو رہی تھیں، کیونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ دیر سے سویا کرتی تھیں، تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک وہ سویا کرتی تھیں، اور وہ جو آوازیں ان کو سنائی دیتی تھیں وہ 2 بجے کے بعد اسٹارٹ ہوا کرتی تھیں اور فجر سے پہلے تک آیا کرتی تھیں۔ ہماری لسنر کہتی ہیں کیونکہ وہ نماز کی بہت پابندی کرتی ہیں اسی لیے وہ فجر کا الارم لگا کر سویا کرتی تھیں۔ بعض اوقات ان کی آنکھ فجر سے پہلے ہی کھل جایا کرتی تھی، کیونکہ اس گلی میں موجود جو ڈاگس تھے وہ بہت زیادہ بھونکا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں کی گفتگو کرنے کی آواز اس گلی سے سنی، تو میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر دیکھتی ہوں کہ یہ رات میں کون لوگ ہیں جو اس طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنی ونڈو کو اوپن کیا تو دیکھا کہ گلی میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا اور دور و دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی کہ ابھی تو اتنی آوازیں آ رہی تھیں گفتگو کرنے کی اور دیکھنے پر یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے جیسے ہی ونڈو کو بند کیا اور پھر سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹیں تو وہ آوازیں پھر سے انہیں سنائی دینے لگیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے لوگ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں، اور کئی طرح کے جانوروں کی آواز اس گلی سے سنائی دیتی تھی، اور رات کے اوقات میں ڈاگس اس طرح سے آوازیں نکالا کرتے تھے کہ وہ خوف زدہ ہو کر اٹھ جایا کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات انہیں نیند نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ میں ونڈو میں کھڑی ہو جاتی ہوں کچھ دیر کے لیے انہوں نے ونڈو کو اوپن کیا اور وہ اسی گلی کی طرف دیکھنے لگی جہاں پر سبزی منڈی لگا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ ہی دیر ہوئی تھی مجھے ونڈو میں کھڑے ہوئے تو میں نے دیکھا کہ کافی سناٹا تھا، لیکن اسی سناٹے میں ایک عورت کالے لباس میں ملبوس چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون عورت تھی اور کہاں سے آ رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ عورت چلتی ہوئی آئی اور اچانک سے وہ عورت اس کچرے کے پاس آ کر رکی اور وہاں بیٹھ کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس کچرے میں کیا تلاش کر رہی ہے۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی مسلسل، اور وہ مسلسل اس کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ 2 منٹ گزر جانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور پھر آگے کی طرف جانے لگی۔ میں اس سے مسلسل دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دور پہ گئی اور وہاں پر جا کر رک گئی، اور بہت سارے ڈاگس اس کے آس پاس کھڑے ہو کر اس کو دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ میں یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور دل میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ اچانک سے اس عورت نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، جیسے کہ اس کو معلوم ہو کہ میں اسے کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں۔
جیسے ہی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں ڈر گئی، کیونکہ اس عورت کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں عام انسانی آنکھوں سے بہت زیادہ بڑی تھیں اور اس کا چہرہ بالکل ہی کالا تھا۔ وہ ایک عجیب سی عورت تھی اور دیکھنے میں کافی خوفناک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے فوراً سے اس کھڑکی کو بند کیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، مگر اس عورت کا اچانک سے رک کر مجھے پلٹ کر دیکھنا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ واقعہ میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے اس ونڈو میں کھڑے ہونے سے سختی سے منع کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں رات میں وہ ونڈو نہیں کھولتی، مگر آج بھی مجھے اس ونڈو کے باہر سے وہ عجیب طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج بھی میں کتوں کے بھونکنے پر اٹھ جایا کرتی ہوں، مگر میں خوف محسوس نہیں کرتی کیونکہ اب میں اس چیز کی عادی ہو چکی ہوں۔ یہ تھا ایک شارٹ واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہم سے شیئر کیا۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنی سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے۔ اب سنتے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت جو ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کی ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام مسرت ہے۔ میں اب سب کے ساتھ سورہ رحمان کی دعا کے متعلق بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے ذروا جی نے دعا کروائی تھی۔ 3-4 سال پہلے جو میرا حال تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ میں تھوڑا گھر کا کچھ کام کر لوں، تو میں اپنے کپڑے صاف کرنے لگ گئی۔ تو جیسے میں اپنے کپڑے صاف کر رہی تھی تو میری میڈیسن کے 2-3 شاپر نکلے، تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ سورہ رحمان نے میری زندگی کتنی بدل دی ہے۔ اور سورہ رحمان کیا ہے؟ سورہ رحمان سننے سے انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو خدارہ میں آپ سب سے یہ، جیسے میرے بابا کہتے ہیں کہ منت ہے یا ترلا ہے، تو دعا کا آگے لوگوں کو بتائیں اور زبان کی زکوٰۃ دیں۔ تو سورہ رحمان سننے سے پہلے میں اس قدر بیمار تھی کہ میں چل بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے موروں کا مسئلہ تھا اور مجھے شوگر کا مسئلہ تھا اور ٹانگوں میں اتنی پینس، یعنی کہ میں بہت سخت بیمار تھی۔ میں نے کوئی بھی دنیا کا ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا اور کوئی حکیم یا دیسی علاج میں سب کرتی تھی، تو مجھے بالکل کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو میرا کبھی کبھی ذہن اتنا خراب ہو جاتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھ پر کسی نے کچھ جادو ٹونا ہی کر دیا ہے، کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں میڈیسن لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو میں اتنی دوائیاں کھاتی ہوں اور میں نے اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ بھی ٹھیک آتے ہیں اور مجھے آرام نہیں آتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہے یا میں نے مر جانا ہے۔ میں اتنی مایوس ہو گئی تھی۔ تو پھر 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ذروا جی ملے اور انہوں نے مجھے سورہ رحمان کا بتایا اور انہوں نے مجھے پہلی دعا کروائی۔ اور جب میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی تو انہوں نے مجھے کہا ذروا جی نے کہ آپ 7 دن سورہ رحمان سن کے آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو جب مجھے انہوں نے دعا کا کہا کہ آپ بھی آگے دعا کروائیں، تو یقین جانے کہ مجھے ایسے نا عجیب سا فیل ہوا کہ میں تو خود چل نہیں سکتی، مجھے خود اتنی پین ہے، میری کمر جھکی ہوئی تھی اور میں ہاتھ منہ بھی نہیں دھو سکتی تھی۔ تو میں کیسے لوگوں کو دعا کرواؤں؟ لوگ کہیں گے یہ خود اتنی بیمار ہے تو یہ کیسے، دوسرے کیسے اس کی دعا سے ٹھیک ہوں گے؟ چلو بندہ خود ٹھیک ہو تو کہتا ہے کہ جی میں نے یہ دعا کی آپ بھی کر لو۔ تو میں سوچوں کہ میں کیسے لوگوں کو دعا کروں گی، لیکن جیسے ہی میں نے سورہ رحمان سنی تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں اتنا چینج آیا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل تندرست بیٹھی ہوں۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ اور ڈاکٹر بابا کا، انہوں نے مجھے دعا کروائی، انہوں نے مجھے اللہ کا بتایا، مجھے اللہ کی پہچان دی۔ میں بہت گندی مندی تھی، بہت گند تھا میرے دل میں، نفرتیں،
ایسے ہی جیسے میں سمجھتی تھی پتہ نہیں میرے سسرال والوں نے مجھ پہ جادو کر دیا، کبھی کسی نے کر دیا ہے، یا مجھے کسی ایسے ہی ہر کسی پہ شک کرنا، نفرت، غصہ، بدلہ. تو ایسے ہی میری زندگی تھی. میں نے لاکھوں روپے تویز دھاگوں والوں کو دیے، جگہ جگہ پہ جاتی تھی. پھر اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا. میں سب جگہ میں نے چھوڑ دی اور صرف میں بی بی پاک جایا کرتی تھی. تو میں کہتی تھی اللہ پاک اور بی بی میرا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا. تو بس یہ میری اپنی دعائیں تھیں جو ایک ٹائم آنا تھا جب وہ پوری ہونی تھی. تو مجھے زرواجی بی بی پاک ملے اور انہوں نے مجھے بابا کا بتایا. اللہ پاک ان کو تندرستی زندگی دے، سب کا بھلا، سب کی خیر. اور میں بابا کے ملنے کے بعد، سورہ رحمان سننے کے بعد یقین جانے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو میں اللہ پاک سب کو اسی طرح تندرستی دے. اسی کے ساتھ علیزہ شیخ کو دیجیے اجازت. ایک اور ریئل اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.